نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ہفتہ وار مجلس ذکر میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے اور اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بنا دے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان لوگوں پر خاص کرم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذکر کے لیے، اپنی یاد کے لیے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو جب وہ اپنے گھر میں اپنی یاد کے لیے بیٹھنے کی توفیق دیتا ہے تو پھر اس کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جب توفیق انہوں نے دی ہے تو ان کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے فرمایا رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے الفاظ پر ذرا غور کیا جائے تو فرمائے کہ من تواضع للہ، جو کوئی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، یعنی معلوم ہوا کہ اگر کوئی عاجزی اختیار کرتا ہے دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ میں بڑا عاجز ہوں، میں بڑا فقیر ہوں، لیکن دل کے اندر بڑائی ہے، تو اس کا اپنے آپ کو عاجز ظاہر کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ من تواضع للہ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرے فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ایک اصول ہے کہ جب آدمی جھکتا ہے اپنے آپ کو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں۔ جس کو کسی نے کہا کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ ایک دانے کو زمین کے اندر بویا جاتا ہے تو وہ خاک کے اندر اس کو کتنے مراحل کے اندر گزرنا پڑتا ہے۔ وہ مٹی کے اندر دانہ مل جاتا ہے، بظاہر مٹی ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ گل و گلزار بنتا ہے، خوبصورت وہ پھل بن جاتا ہے، خوبصورت پھول بن جاتا ہے، خوبصورت سبزیاں، خوبصورت کھیت کی صورت وہ اختیار کرتا ہے۔ صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ اور جو صراحی ہے یعنی مثال کے طور پر جگ جس کو کہتے ہیں، جگ آج کل چونکہ صراحی اس طرح کے برتن استعمال نہیں ہوتے، جگ وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، تو جگ اگر کسی برتن کو بھرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پہلے جھکاتا ہے، وہ اپنے آپ کو جھکاتا ہے، جھکا کر پھر وہ دوسرا برتن بھرتا ہے۔ وہ اگر جگ بالکل سیدھا کھڑا رہے، صراحی بالکل سیدھی رہے تو وہ کسی برتن کو کیسے بھرے گی؟ تو معلوم ہوا کہ کسی کو کچھ دینے کے لیے، اپنا فیض آگے منتقل کرنے کے لیے، یعنی اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ اور جب آدمی جھکتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فیض کو، اس کی خیر کو، اس کے صدقہ جاریہ کو، اس کے سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ بلندیاں نصیب فرماتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ من تواضع للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے آدمی عاجزی اختیار کرنے والا ہو، دکھلاوے کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو۔ اس لیے کہ اس کے اندر ایک ہوتا ہے، اب یہ جو لفظ ہے تواضع، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو عاجز سمجھنا، اپنے آپ کو کم تر ہلکا سمجھنا۔ ایک ہوتا ہے کم تر ہلکا سمجھنا، ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو کم تر ہلکا کہنا۔ اب دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب آدمی اپنے آپ کو کم تر کہہ رہا ہے کہ جی میں تو بڑا حقیر ہوں، میں تو احقر ہوں، اپنے نام کے ساتھ احقر لکھ رہا ہے، اپنے نام کے ساتھ آدمی فقیر لکھ رہا ہے، اپنے نام کے ساتھ آدمی حقیر لکھ رہا ہے، ناچیز لکھ رہا ہے۔ تو اپنے نام کے ساتھ اس طرح کے جملے تو لکھ رہا ہے، اپنے آپ کو اس طرح کے جملے بول کر کہہ تو رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو عاجز، حقیر، کمتر سمجھ نہیں رہا، تو وہ تواضع کرنے والا نہیں ہے، وہ اس کی بناوٹی تواضع ہے، ایسی تواضع
کی ایسی عاجزی انکساری کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عاجزی انکساری وہ فائدہ مند ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہلکا سمجھے۔ اب مثال کے طور پر آدمی کہے کہ جی ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، تو کوئی دوسرا اس کو کہہ دے کہ ہاں واقعی تو بڑا گناہ گار ہے، تو وہ فوراً اس کا گریبان پکڑے گا کہ میں اتنا گناہ گار بھی نہیں ہوں کہ تو نے تو مجھے واقعتاً گناہ گار سمجھ لیا۔ اب آدمی کہے کہ جی میں تو حقیر ہوں، میں تو فقیر ہوں، احقر ہوں، تو کوئی دوسرا اس کو کہہ دے کہ تو بالکل ہی گرا پڑا ہے، تو آدمی اس کا گریبان پکڑ لے کہ میں کیوں گرا پڑا ہوں۔ تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو حقیر کہتا ہے، سمجھتا نہیں ہے۔ اور تواضع حقیر کہنے کا نام نہیں ہے، تواضع حقیر سمجھنے کا نام ہے، کہ آدمی اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو آدمی ہلکا سمجھے۔ کوئی دوسرا برا بھلا کہتا ہے تو آدمی یہ سمجھے کہ میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں، اس نے مجھے کم سمجھا ہے۔ تو جب یہ کیفیت آدمی کی بن جائے گی تو پھر گویا کہ آدمی اپنے آپ کو حقیر سمجھنے والا بن جائے گا۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ خلیفہ تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ جامع شرفیہ کے بانی تھے، وہ بھی خلیفہ تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ محمد حسن، جب میں حضرت کی مجلس کے اندر بیٹھتا ہوں تو میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہوں، کہ اس پوری مجلس میں جتنے لوگ ہیں ان سب سے زیادہ کمتر میں ہی ہوں۔ اس میں یہ میری کیفیت کیسی ہے، اچھی ہے، بری ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میری بھی یہی کیفیت ہے۔ تو فرمانے لگے کہ ہم دونوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں تاکہ اپنے پیر و مرشد کو اپنی کیفیت ذکر کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری یہ کیفیت اچھی ہے یا بری ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر اپنی کیفیت ذکر کی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تم اپنی کیفیت یہ بیان کر رہے ہو، فرمایا کہ جب مجلس لگی ہوتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، فرمایا کہ حقیقت اور سچی اور پکی بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی سب سے زیادہ حقیر اور کمتر سمجھ رہا ہوتا ہوں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں سب سے حقیر، نکما، کمتر میں ہی ہوں۔ اور ارشاد فرمایا کہ میں مسلمان کو فی الحال اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، اور کافر کو میں فی الاحتمال اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں۔ فرمایا کہ میں مسلمان کو فی الحال اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان تو اسی وقت مجھ سے بہتر ہے، اور جو کافر ہے فرمایا کہ اس کو میں فی الاحتمال اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں۔ فی الاحتمال کا مطلب یہ کہ احتمال ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کافر مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہو کر یہ مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے۔ فرمایا کہ میں کسی کافر کو بھی حقیر نہیں سمجھتا، اس کو میں بھی ہلکا نہیں سمجھتا، اس لیے کہ جب تک وہ کافر زندہ ہے اس کے پاس ایمان قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اسلام قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو جب تک اس کے پاس اسلام قبول کرنے کی صلاحیت ہے، اس وقت تک میں احتمالاً اس کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے اور مجھ سے بھی آگے نکل جائے۔ تو بزرگوں کے یہ حالات ہیں، یہ کیفیات ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو حقیر اور کمتر اور نکما کہنے کی بجائے ہم اپنے آپ کو حقیر، نکما، کمتر سمجھنا شروع کر دیں، تو پھر لڑائیاں اور جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ ایک بزرگ کے بارے میں حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ، ان کے بارے میں کسی نے کہہ دیا کہ فلاں اخلاق نہ دارد، کہ اس کے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ایک شخص کے بارے میں کسی بزرگ نے کہہ دیا کہ فلاں اخلاق نہ دارد، کہ اس کے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس نے جب سنا تو اس نے کہا کہ میں اخلاق نہیں جانتا تو اور کون جانتا ہے۔ اس نے اخلاق کے موضوع پر پوری کتاب لکھ دی کہ صبر یہ ہے، شکر یہ ہے، غصہ یہ ہے، تکبر یہ ہے، عاجزی انکساری یہ ہے، اخلاق کی اچھی اور بری صفات، ان تمام اخلاقیات کے موضوع پر انہوں نے پوری کتاب لکھ دی۔
اور پوری کتاب لکھ کر اس بزرگ کے پاس بھیجی کہ دیکھو آپ کہہ رہے تھے کہ فلاں اخلاق نہ دارد، وہ اخلاق نہیں رکھتا، اس کے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں، دیکھو میں نے پوری کتاب لکھ دی ہے۔ تو جب ان بزرگوں کے پاس وہ کتاب آئی تو وہ بزرگ کتاب دیکھ کر کہنے لگے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ فلاں اخلاق نہ داند، کہ وہ اخلاق جانتا نہیں ہے، میں نے تو یہ کہا تھا کہ فلاں اخلاق نہ دارد، وہ اخلاق رکھتا نہیں ہے۔ اخلاق جانتا تو ہے، وہ اس کو پتہ تو ہے غصہ کیا ہے، صبر کیا ہے، شکر کیا ہے، اور تکبر کیا ہے، عاجزی کیا ہے، اخلاق کی اچھی اور بری صفات وہ تمام جانتا تو ہے۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ فلاں اخلاق نہ دارد، کہ وہ رکھتا نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ فلاں اخلاق نہ داند، کہ وہ جانتا نہیں ہے۔ تو اس لیے جاننا اور ہے، اور اس چیز کو اپنا لینا، اپنے اندر اختیار کر لینا، یہ اور ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کر دیتے ہیں۔ تو جب آدمی اپنے آپ کو عاجزی اختیار کرنا، اپنے آپ کو عاجز سمجھنا شروع کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں بھی نصیب فرمائیں گے، اور کتنی لڑائیاں ایسی ہیں کہ جو ختم ہو جائیں گی۔ آج خاندانوں کی لڑائیاں، دوست احباب کی لڑائیاں، آدھی لڑائیاں، زیادہ لڑائیاں تو اس بات پر ہیں کہ اس نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا، کہ اس نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا، اس کو جرأت کیسے ہوئی کہ وہ میرے بارے میں یہ بات کرے، میرے خلاف یہ بات کرے۔ جب آدمی کے اندر یہ ایک تکبر کی علامت ہوتی ہے، جب آدمی کے اندر عاجزی آ جائے گی، انکساری آ جائے گی، تو وہ بھلے جتنا مرضی برا بھلا کہتا رہے تو آدمی کو سن کر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر آدمی کی کیفیت یہ بن جائے گی کہ میں اگر اچھا ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پھر مجھے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہیں تو یہ مجھے جتنا مرضی برا بھلا کہتے رہیں، مجھے کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ بخشا، میں اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھا نہیں ہوں تو جتنا انہوں نے مجھے برا کہا میں تو اس سے بھی زیادہ برا تھا، میں تو اس سے بھی زیادہ برا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ بخشا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا تو انہوں نے تھوڑا برا کہا ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، جنت میں داخل کر دیا تو ان کے برا بھلا کہنے کے مجھے کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہیں تو مجھے اور کسی کے مدح و ذم کرنے کی کوئی مجھے پرواہ نہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی یہ کیفیت اختیار کریں، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عاجزی انکساری دیکھیے کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ محبت ہے۔ ہر صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار دیتے تھے، ایسے اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے، ایسے عاجزی انکساری سے، تکبر سے بچتے ہوئے پیش آتے تھے کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحابی مصافحہ کرتا تو جب تک وہ صحابی اپنا ہاتھ پیچھے خود نہ کھینچتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پیچھے نہ کھینچتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ادھر صحابی آئے بات کرنے کے لیے، آپ اپنا چہرہ انور اس کی طرف پھیر کر اس کو پورا پروٹوکول دے کر اس سے بات کرتے تھے۔ اب دوسری طرف آئے تو اس کی طرف چہرہ انور پھیر کر، اس کو عزت دے کر، اس کو پروٹوکول دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے۔ تو جب ہر ایک صحابی کے ساتھ رویہ یہ ہوتا تھا تو پھر ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ حضور کو مجھ سے بڑی محبت ہے۔ میں حضور کے پاس گیا اور حضور نے مجھ سے بڑی محبت سے مصافحہ کیا، بڑی محبت سے ملاقات کی، اور میں بیٹھا، آپ نے چہرہ انور میری طرف پھیر لیا، تو ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ محبت ہے۔ تو یہ عاجزی اور انکساری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے، یہ عاجزی اور انکساری ہے۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام کر لیا کرتے تھے۔ اب سلام کے اندر پہل کرنا، اس سے بھی آدمی کا تکبر ختم ہوتا ہے، عاجزی انکساری آدمی کے اندر آتی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے، جب آدمی دوسروں کو چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آدمی پہاڑ پر کھڑا ہے۔ تو جب آدمی کسی اونچے پہاڑ پر کھڑا ہو تو آدمی نیچے لوگوں کو دیکھے
تو آدمی کو نیچے والے جو لوگ ہیں وہ بالکل چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے، اور جو نیچے کھڑے ہیں ان نیچے والوں کو وہ اوپر پہاڑ پر چڑھا ہوا آدمی وہ چھوٹا سا نظر آئے گا۔ تو تکبر کرنے والا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ لوگ مجھے بے وقوف سمجھ رہے ہیں، لوگ مجھے حقیر سمجھ رہے ہیں۔ تو تکبر کرنے والے کو لوگ کوئی بڑا نہیں سمجھ لیتے، تکبر کرنے والوں کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ جس طرح پہاڑ کے اوپر چڑھا ہوا آدمی، کسی بلندی پر چڑھا ہوا آدمی وہ نیچے زمین پر چلنے پھرنے والوں کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور یہ زمین والے اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ہے، جب آدمی دوسروں کو حقیر سمجھے گا اور تکبرانہ انداز دوسرے کے ساتھ اختیار کرے گا، تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کے ساتھ تکبرانہ انداز اختیار کر لیا، بڑائی والا انداز اختیار کر دیا، اب میں بڑا بن گیا۔ ایسی بات نہیں، آدمی بڑا نہیں بنتا، یہ جس کے ساتھ غلط رویہ برتا گیا، یہ اس غلط رویہ برتنے والے کو چھوٹا، حقیر اور کمتر اور بے وقوف سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ بڑائیاں اس کو دیتے ہیں۔ تو آدمی بڑائی اختیار کر کے، تکبر اختیار کر کے سمجھے کہ مجھے بڑائی مل جائے گی، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اگر معاملہ اس طرح ہو جائے کہ آدمی تکبر بڑائی کرے اور یہ سمجھے کہ مجھے بڑا سمجھ لیا جائے گا، اس طرح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی صورت کے اندر پورا ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے کو مقام دے، عزت بخشے، عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آئے، تو پھر یہ دوسروں کی نظروں کے اندر بڑا بن جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين